بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے نام اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھے بسم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا با سے مراد اللہ کا، بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور و روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم و رحم کرنے والے کو۔ الکامل ابن عادی۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے لیکن سند کی روح سے یہ کمزور ہیں۔ ممکن ہے کسی صحابی وغیرہ سے مروی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی روایت میں سے ہوں، مرفوع حدیث نہ ہو، واللہ عالم۔ ابن مردودیہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئے، سمندر ٹھیر گیا، جانوروں نے کان لگائے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے ان 11 روحوں سے جو بچنا چاہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بھی انہیں حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، اس کی تاکید ایک اور حدیث سے بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں اور وہ وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اسے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ بسم اللہ کہنے سے وہ مکی کی طرح ذلیل و فست ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ ایک میں ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائیں اور بسم اللہ پڑھ لے اور اللہ کو یہ اولاد بخشے تو اس کے اپنے اور اس کے اولاد کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ لیکن یہ روایت بالکل بے اصل ہے، میں نے تو یہ کہیں کسی معتبر کتاب میں نہیں پائی۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو آپ کی پرورش میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے خاوند سے تھے کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کروں اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کروں۔ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کا کہنا واجب بتلاتے ہیں۔ بیوی سے ملنے جمعہ کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ صحیحین میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ ہمیں اور جو ہمیں تو دے اس سے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس جماعت سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچہ کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے 12,000 مرتبہ کہ ہر 1,000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1,000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اسی طرح 12,000 پورے پڑھیں تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔
بسم اللہ کے حروف کی عادت 786 ہیں۔ جو شخص اس عادت کے موافق ہر 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں تو انشاءاللہ تعالی مقصد پورا ہوگا۔ تسخیر قلوب، جو شخص بسم اللہ 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بد سلوکی نہ کر سکے گا۔ حفاظت از آفات، جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر طرح کے آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا۔ چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت، سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ ظالم پر غلبہ، کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غالب کر دے گا۔ ذہن اور حفظہ تیز کرنے کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔ کھیتی کی حفاظت اور برکت کے لیے 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کھیت میں مخصوص جگہ دفن کر دیں تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت ہوگی۔ حفاظت اولاد، جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے۔ حکام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 500 مرتبہ لکھے اور اس پر 150 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے تو حکام مہربان ہو جائیں گے اور ظالم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ والسلام۔